اچھا سر، یہ بتائیے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ امریکہ کے لیے پاکستان کیوں اہم ہے، کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے؟ مطلب امریکہ کو کیا پاکستان سے کیا چاہیے، ہمیں وہ کس لینس سے دیکھتا ہے، ہم اس کے لیے کیوں اہم ہیں؟ بادشاہ صاحب، پاکستان کی اہمیت کسی زمانے میں تو بہت زیادہ تھی۔ کولڈ وار کے زمانے میں پاکستان نے وی ور پارٹ آف دی یو ایس لیڈ الائنس، اور ہم نے جتنے بھی انیشیٹو لیے امریکہ کے، وہ ہمارے اپنے خطے میں بھی ہم نے جوائنٹلی لیے، چاہے افغانستان وار ہو، سوویت یونین کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس کا بھی بہت ہم ایک اہم حصہ تھے، اور ہم نے ایک بہت اہم کردار بھی ادا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر جب امریکہ اور چائنا کی بول چال نہیں تھی اور ان کے تعلقات نہیں تھے اتنے زیادہ اسٹرانگ، تو ہم نے ایک بہت ہی کریٹیکل رول پلے کیا۔ ہینری کسنگر نے اپنی کتاب آن چائنا میں ایک باقاعدہ چیپٹر ڈیووٹ کیا ہے اس بات پہ کہ پاکستان نے ایک بہت ہی اہم رول پلے کیا، اور وہ یہیں سے ہو کے چین گئے، یہیں سے ہو کے چین گئے 1971 یہیں سے ہو کے چین گئے، اور اس زمانے میں ہماری کنورجنسز تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ تھا کہ اٹ واز اے بینیفیشل ریلیشن شپ، جو بڑا ان کو بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک بہت فائدہ تھا، اور پاکستان کو بھی امریکہ کے ساتھ، اور ہم نے بھی، دونوں نے فائدے بھی اٹھائے۔ پاکستان نے، آپ کو یاد ہے کہ ہماری معاشی صورتحال، اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہماری ڈیفنس پریپیئرڈنس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور تو اور آپ کی جو دو میجر ڈیمز ہیں، منگلا ڈیم اور تپیلا ڈیم، وہ امریکن اسسٹنس سے وہ۔ لیکن ہماری کیا اہمیت ہے؟ ہماری جو اہمیت تھی، ایک تو نمبر ون، ایک تو اسلامک، اس وقت سر کولڈ وار میں بھی کولڈ وار ختم ہونے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک تو ایران ہمارا نیبر ہے، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت جو سی ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں اور جو ہمارا ایک کلوزنس ہے، وہ بھی ان کے لیے ہے۔ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو رول پاکستان پلے کرتے ہیں، ہم نے ایک جو چائنا کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت اور زیادہ ہوگی امریکہ کے نظر میں، کیونکہ جو آنے والے دن ہیں اس پہ اندر کنفرنٹیشن بھی بڑھ رہی ہے چائنا اور، تو یہ اہمیت ہو گئی کہ اہمیت ہوگی، اس وجہ سے اہمیت ہوگی کہ وہاں پر امریکہ میں بھی اس بات کی لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں، اور چین کے ساتھ بھی تعلقات نئے نہیں ہیں، اور وہ بھی بہت پرانے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے کبھی بھی چائنا کو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی امریکہ کو چائنا کے خلاف استعمال کیا، تو پاکستان ہمیشہ سے ایک بیلنسنگ رول پلے کرتا رہ گیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسی قسم کا رول ادا کرتا رہے گا، اور ہمیں بیسیکلی ہماری ڈپلومیسی کی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی اس صورت میں ہوگی کہ یہ ہم بار ان کو باور کراتے رہیں کہ پاکستان، ایک تو جس طرح ہماری گورنمنٹ نے کئی دفعہ کہا ہے، مختلف حکومتوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک پاور پالیٹکس جو سے ہے، بلاک پالیٹکس، اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں امن و امان ہو، چاہے اور جو کنفرنٹیشن ہے۔ سر امریکہ تو دیکھیے اوپنلی، بلکہ ان کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو پچھلی تھیں وہ آئی تھی پاکستان میں، بلکہ اب بھی ہمیں آوازیں سننے کو بہت ملتی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے کہ جی سی پیک کے ہم حق میں نہیں ہیں، سی پیک آپ کے لیے ڈیڈ ٹریپ ہے، آپ کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دے گا۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان چائنا جو تعلقات ہیں وہ ایک لحاظ سے امریکہ پاکستان تعلقات میں اریٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ میں وہ جو سابقہ آپ نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ذکر کیا، وہ ایک ایسی ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھی جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب الیکشن سے پہلے تو ان کے خیالات بالکل مختلف تھے، لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو وہ ایسی فورسز کے گھیراؤ میں آ گئے جو کہ بہت ہی زیادہ پرو انڈیا فورسز تھیں۔ لیکن اس سے پہلے اوباما ایڈمنسٹریشن میں، جس زمانے میں میں تھا وہاں پہ ایمبیسڈر، تو موسٹلی میرا جو ٹائم گزرا وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے
ड्यूरिंग द एंटायर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी उन्होंने सी पैक के बारे में कोई नेगेटिव ख्यालात का इजहार नहीं किया, और ये एक हकीकत की बात है। बल्कि अगर कभी उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, जिससे कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की होगी, और मुआशी तरक्की पाकिस्तान की अगर होती है तो वो उनके ख्याल के मुताबिक सब के लिए अच्छे, खित्ते के लिए भी अच्छी है, सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी है। ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आके ये, लेकिन सर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी तो अपने रिसेंटली एक पॉलिटिकल रैली में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को टेररिस्ट कह दिया। मतलब यहाँ तक बात चली गई कि वो पब्लिकली उनको इन अल्फाज से उनको याद, डिक्टेटर कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको फिर जाके क्लैरिफाई भी किया, और उन्होंने एफर्ट्स भी करनी पड़ी कि किसी तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाए चाइनीज़ लीडरशिप को। और उसके बाद जो आपने देखा कि कितनी मीटिंग्स हुई, ये बासिर साहब हमें अपने जहन के अंदर रखना चाहिए कि अमेरिका और चीन की जो एक समझते हैं ना कि आप कन्फ्रंटेशन के जी उनके दरमियान जंग होगी, तो उसका बिल्कुल ही कोई इम्कान नहीं है। या अगर कोई ये समझे कि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात की नौयत वो है जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की थी या अमेरिका या रशिया की थी, वो भी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन्स को भी मालूम है कि चाइना एक इमर्जिंग पावर है, उनकी इकनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और अब वो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जो सी है बहुत बढ़ रही है। आप अगर किशोर महबूबानी की किताब पढ़ें, हैज़ चाइना वन, तो उसके अंदर तो जिस तरीके से जो रेवलेशंस की हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी किताब उन्होंने एक लिखी है। और उसके अंदर तो उन्होंने ये कहा है कि मिलिटरीली भी, और आप देखें ना कि बेशुमार ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर इनकी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होगी। एब्सोल्युटली, हाँ। अच्छा, और दूसरा ये है कि दोनों ममालिक को मालूम है कि जी अगर कन्फ्रंटेशन होती है, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ही ख़तरनाक होंगे। इसलिए अब वो डीकपलिंग की, डीरिस्किंग की बात करते हैं, डीकपलिंग की बात नहीं करते, वो कहते हैं डीरिस्किंग की। पहले उन्होंने किसी वक्त किसी ने वो एक आइडिया दिया था कि जी डीकपल किया जाए कि अपना, वो अब डीरिस्किंग की बात करते हैं कि ऐसे इश्यूज जिससे कि रिस्क्स में इजाफा हो, उन इश्यूज़ को अवॉइड किया जाए इस रिलेशनशिप में। और अभी मैं समझता हूँ कि जो पिछले चंद बरसों में जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें काफ़ी उसकी जो एक डायरेक्शन पॉजिटिव रही है। बहुत से सर पाकिस्तानी हमारे देखने वाले आपकी और मेरी शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें जो आपने कहा कि अमेरिका देखना चाहता है पाकिस्तान को एज ए स्टेबल कंट्री, एज ए प्रॉस्परस कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत से खदशात हैं अमेरिका को लेकर। और एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अमेरिका पाकिस्तान को और उसके रीजन को थोड़ा बहुत इस तरह बस एक लिहाज से मैनेज्ड इंस्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो रहे, पाकिस्तान अंडर प्रेशर रहे, क्योंकि चाइना को भी ज़्यादा मौक़े ना मिलें लैंड लॉक सेंट्रल एशिया में, यहाँ भी एक इंस्टेबिलिटी का आंसर मौजूद रहना चाहिए। तो शायद लोगों का ख्याल यही है कि अमेरिका तो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहता है और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहता है। बस साहब, आपके सामीन को भी मालूम होगा कि पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो सब के लिए अहमियत की हामिल है, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें ना कि इस खिते के अंदर एक जो एक मुश्किलात का एक क्राइसिस का जो सा एक चल रहा है ट्रेंड, उसके अंदर कोई भी मुल्क अगर जो उसमें इंस्टेबिलिटी आती है किसी भी मुल्क में, तो वो उसके जो नताइज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो हम सुना करते थे ये टर्म कि जी वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, कि एक गांव है जो, और गांव में जिस तरीके से होता है कि मुखालफत भी होती है, दोस्तियां भी होती हैं। तो अब आप देखें कि यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया में जो एक मौशी और वो जो एक और पॉलिटिकल जो एक अदम इस्तेहकाम डेवलप हुआ है, उससे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि किसी भी मुल्क की इंस्टेबिलिटी किसी भी दुनिया के किसी कोने में अगर हो तो उसके असरात दूर दूर तक जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये वजह है। दूसरा, मैंने ये कहा कि हमारा ईरान के साथ कोई तकरीबन 1000 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है, 1050 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है। हम पाकिस्तान ईरान के मामलात को भी देखता है पिछले 40-45 बरस से देख रहा है। लेकिन सर ये तो सारे वो इश्यूज़ हैं जिनको मैं हार्ड इश्यूज़ कहता हूँ, इन द सेंस के
یہ ریلیشن شپ کو بہت دور لے کر جانے والی ایشوز نہیں ہیں کیا؟ ان کی وہ ہماری مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں، کچھ ہماری اکنامک سچویشن تو ہماری جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. یہ جو سافٹ ایشوز ہیں یا جو ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتا ہے ملکوں کے درمیان، وہ تو مجھے کہیں اس کے ڈائنامکس نظر نہیں آ رہے. ایک چیز جو کہ آپ ضرور اس کو اپنے مد نظر رکھیے کہ ابھی ریسنٹلی امریکہ سے بھی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئی ہیں کہ مثلاً پچھلے 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے تعلقات کو ہندوستان کے ساتھ بڑھاوے، اس میں بہت ایک بڑھاوا آیا ہے. اور پریزیڈنٹ کلنٹن سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مڈ 90s سے جتنے بھی وہاں پہ صدور آئے ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے سب نے ڈکلیئر کیا کہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات کو بڑھاوا دینا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سب سے اہم ترجیح ہے ان کی جو سی ہے. لیکن ابھی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ ایسے بین الاقوامی ایشوز ڈیولپ ہوئے رشین ایشو پہ، جس پہ ان کو ہندوستان کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی، یوکرینین ایشو پہ امریکہ کو. پھر کافی سارے وہاں پہ جو لکھاری ہیں جو کہ اسٹریٹجک اینالسٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کل کو ہندوستان ہماری چائنا کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس کا حصہ بنے گا تو وہ بڑی خام خیالی ہوگی یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی. تو یہاں سے وہاں پر یہ ایک سوچ بھی ابھر رہی ہے، اور اس سوچ میں پاکستان نے تو ہمیشہ ایک بڑا ایک بیلنسڈ رول پلے کیا ہے، چاہے وہ افغانستان کی کانٹیکسٹ میں ہو، چاہے ایران کی کانٹیکسٹ میں ہو، چاہے وہ ہو مڈل ایسٹ کی کانٹیکسٹ کے اندر. تو ہمارا تو ایک بڑا ایک پازیٹیو. لیکن سر یہ کیا ہے کہ پچھلے سال میرا خیال اکتوبر میں پچھلے سال ان کا کیا آتا ہے، ایک نیشنل ڈیفنس ریویو اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس میں تو پاکستان کا نام تک نہیں تھا. اتنی اہمیت ہے ہماری سے؟ نہیں، اگر پاکستان کا نام نہیں تھا تو بے شمار ایسے ممالک ہیں جن کا نام نہیں تھا. اگر اس کے اندر نہیں، اگر بات سنیں نا کہ اگر باسط صاحب اگر اس میں ہندوستان کا نام آتا ہے تو ہندوستان ان کے لیے ان کی سوچ کے مطابق ایک ایسا ملک ہے جس کو انہوں نے کل کو امریکہ کے خلاف، اب چائنا کے خلاف اگر وہ کوئی ہوتی ہے ان کی کنفرنٹیشن تو شاید اس کا حصہ بن جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غلط ہے. یا ان کا ایک 1.4 بلین ان کی پاپولیشن ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی اگر پاکستان سر اتنا اہم ملک ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، افغانستان، چائنا، ایران، تو کہیں تو ہمارا بھی ذکر آ جانا چاہیے نا. نہیں، میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھوں گا. میں کہوں گا کہ جی کہ آپ ان کے تعلقات بے شمار ممالک کے ساتھ ہیں. مڈل ایسٹ میں کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس میں ان کا بھی ذکر نہیں تھا. چلیے اچھا، یہ تو ہم نے سمجھ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذکر نہ ہونا جو ان سے ہے وہ بہتر ہے. یہ صحیح کہا آپ نے سر. اچھا یہ بتائیے کہ چلیے ہم تو امریکہ کے لیے اہم ہیں سو ہیں، ہمارے لیے امریکہ کیوں اتنا اہم ہو جاتا ہے سر؟ یہ بتائیے. دنیا کے لیے اہم ہے لیکن ہمارے لیے کیوں پرٹیکولرلی اہم؟ باسط صاحب، میں امریکہ میں نے 8 سال گزارے. بالکل ٹھیک. 4 سال پہلے 95 سے 99 تک، اور اس کے بعد پھر 4 سال ایز امبیسڈر. امریکہ کا بہت اثر و رسوخ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ ورلڈ بینک ہو، چاہے IMF ہو، چاہے انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن ہو، یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، وہاں یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی، nothing moves in these financial institutions without the support of the United States of America. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کی جو سی بات ہے. اور دوسرے ہمارے اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس جو پاکستان کو پرسو کرنے پڑتے ہیں، ہمارے بے شمار ہمارے انٹرسٹ ہیں، چاہے افغانستان ہو، چاہے اس خطے کے باقی ممالک ہوں، یا ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، یا ہمارا نیوکلیئر جو سی ہے ہمارا ایک ہے. تو اس میں ہمیں ان کی گڈ ول کو ریٹین کرنا بہت ضروری ہے امریکہ کی. لیکن ہم کر نہیں پائے نا سر. آپ کشمیری کو لے لیجیے فار دیٹ میٹر. جی، وہ کشمیر کے اوپر تو ہم خالی امریکہ کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اس میں نہیں، لیکن اس میں تو بے شمار اور بھی ہمارے جن سے ہیں مہربانوں کے نام بھی آ جاتے ہیں. اب کس کا نام لیں؟ کس کا نام لیں؟ لیکن مجھے تو افسوس اس وقت ہوا جب 2017 میں سر امریکہ نے حزب المجاہدین جیسی آرگنائزیشن جو انڈیجنس ہے، جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل میں اپنی انوالو تھی، اس کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. یہ آپ کے آنے کے بعد ہوا. جی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کیا ڈیلیور کیا سر ایز اے میٹر آف فیکٹ؟ کشمیر تک بھی ہم وہاں پہ صحیح اجاگر نہیں کر سکے واشنگٹن میں. باسط صاحب، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بڑا عرصے پہلے میں جب 90s میں وہاں پہ تھا، تو امریکہ نے جو سری لنکا کی جو آرگنائزیشن تھی جس کو جو کہ LTTE،
اس کو انہوں نے کر دیا تھا، بلیک لسٹ کر دیا تھا. بٹ لیکن ان کی جو کافی ساری جو ڈائسپورا میں سپورٹ تھی LTTE کے لیے، تو وہ چلے گئے وہاں کی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد جو کورٹ میں جو فیصلہ آیا ان کو ریورس کرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری انیشیٹو لیتے، کشمیری جو وہاں پہ ڈائسپورا کافی اسٹرانگ ہے، اور ان کا اگر یہ خیال تھا کہ انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے، تو وہ عدالت میں جا سکتے تھے. اگر وہ والا ڈیسیجن پہلے والا، اور وہ ایک پریسیڈنٹ بھی ایک اویلیبل تھا، اور وہ بھی آبویسلی وہ انہوں نے کیا انڈر انٹرنیشنل پریشر پہ آ کے کیا. اسی طریقے سے بے شمار اور آرگنائزیشن ہیں جو کہ جن کے بارے میں ان کو کنسرنز ہیں، لیکن وہ اس بنا پہ ان کو نہیں کر سکے، کیونکہ اگر ان کے لیے ایک تو ایویڈنس چاہیے، ایک سالڈ ایویڈنس چاہیے ان آرگنائزیشن کے خلاف. وہ دنیا میں بے شمار، میں اس خطے کی بات نہیں کر رہا، میں باقی جگہوں کی کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، جس طریقے سے یورپین کنٹریز کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے امریکنز کے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں.